قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ ہم لوگوں نے حرف ضاد تک پڑھ لیا تھا، حرف ضاد تک، اور آج کا سبق ہمارا حرف قا سے شروع ہوگا، حرف قا۔ تو حرف قا جو ہے یہ دو حرفی ہے، دو حروف سے مرکب ہے، قا اور الف، قا اور الف۔ اور اس کا مخرج جو ہے، اس کا مخرج یعنی زبان کا نوک، زبان کا نوک جب سامنے جو ثناء علیہ جسے کہتے ہیں، یہ اوپر کے دو دان، اس کا مخرج کیا ہے؟ سامنے والے اوپر کے دو دان، اس کی جڑ سے جب زبان کا نوک لگے تو یہ اس کا مخرج ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ یعنی یہ زبان ہے اور یہ دانت ہیں، سامنے والے دو دانت، اس کا جو اندر جڑ ہے یہاں سے لگے، یہاں سے حرف قا ادا ہوتا ہے۔ اور یہ تین حروف ایسے جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں، حرف تا، دال اور قا، حرف تا، دال اور قا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اور اس کو کھینچنے کا مقدار جو ہے وہ ایک الف ہے، کھینچنے کا مقدار ایک الف ہے، اور یہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حرف قا کے بعد جو الف ہے، حرف قا کے بعد جو الف ہے جس کو ہم ایک الف کی مقدار کہتے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ موٹے حروف کے بعد الف آئے گا تو اس الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اس الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ناک میں چڑھانے سے اس کو بچانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ پڑھے میرے ساتھ، اچھا، اس طرح جھٹکا دینا، اس طرح اس طرح کی آواز پیدا کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہونٹ گول کرنے سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ حرف غا ہے، کیا ہے؟ غا۔ اچھا، یہ غا جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، کس میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے، یعنی یہ ہر حالات میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دو حرفی ہے، یہ بھی دو حرفی ہے۔ غا کے بعد الف آیا ہے تو اس الف کو بھی ہم موٹا کریں گے، جس طرح ہم نے صاد کے الف کو موٹا کیا تھا، ضاد کے الف کو موٹا کیا تھا، حرف قا کا بھی موٹا کیا، اسی طرح حرف غا کا جو ہے اس کو بھی موٹا کرنا ہے۔ لیکن بعض بچے اس کو پڑھتے ہوئے اس کا جو الف ہے اس الف کو ناک میں چڑھا لیتے، اس الف کو ناک میں چڑھا لیتے، حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پڑھتے کس طرح ہے؟ اس طرح، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ ایک الف کا مقدار ہے اور ناک میں چڑھانے سے بچانا ہے۔ حرف غا کے بعد جو دوسرا الف ہے جو دو حرفی ہے اس کو بھی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھے میرے ساتھ، غا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تا، زال اور غا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے، یعنی زبان کا نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دان جو ہے، سامنے والے اوپر کے دو دان، زبان کا نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، زبان کا نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ جب یہ آپس میں لگے تو یہاں سے حرف تا، زال اور حرف غا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھے، غا، 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 ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کا مشق کرا دے خوب۔